قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 111 میں اللہ فرماتا ہے اور قرآن ہر شے کی تفصیل ہے، یعنی کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، قرآن میں ہر ایک چیز کی تفصیل موجود ہے۔ حافظ الدین النصافی کی کتاب تنزیل حقائق التاویل میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، یعنی قرآن کو اگر پورا اکٹھا کیا جائے تو سورہ فاتحہ بنے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کی انفارمیشن ہے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے، اس کے لیے آپ سورہ یوسف کی آیت 111 کو ذہن میں رکھیے، جس میں ذکر ہے کہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نچوڑ، اس کا پورا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں آئے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم ہے وہ سب بسم اللہ کی با کے نقطے میں آتا ہے۔ اب با کے ڈیزائن کو دیکھیں کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی ایک کرو ہے جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیے جو سائنس کے مطابق ایک جالا سا بچا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک سٹرونگ کرو ہے۔ یہ پورا کرو ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہورائزن ہے جس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہورائزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس بلیک ہول کا کرو شروع ہوتا ہے اور جس کے بالکل نیچے سنگولیرٹی ایک نقطے میں موجود ہوتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذہن میں رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ با کے نقطے میں پورے قرآن کی انفارمیشن ہے، یعنی پوری کائنات کی انفارمیشن ایک نقطے یعنی سنگولیرٹی کے اندر ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک انتہائی بڑی تعداد میں انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دو تو وہ پوائنٹ خود بخود بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگولیرٹی تیار ہوگی۔ یہ سنگولیرٹی جو آج سائنس کی زبان پر ہے، اس کا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کائنات کی پوری انفارمیشن بسم اللہ کے با کے نقطے میں موجود ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بلیک ہول کے بارے میں بتایا تھا کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کرنے پر آپ کیسے قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کی ایکسیس آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ اس مقام پر پہنچ کر قیامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت سے پہلے کے واقعات کے بارے میں کیا بلیک ہول کی اس سنگولیرٹی سے ان کو بھی دیکھنا ممکن ہے؟ سائنس کا ماننا ہے کہ بلیک ہول کے اندر جو چیز گرتی ہے تو اس چیز کے ساتھ اس چیز کی انفارمیشن بھی بلیک ہول میں چلی جاتی ہے، یعنی اس چیز کے ایٹامک سٹرکچر کی، اس کی سب ایٹامک پارٹیکلز کے بارے میں ہر ایک انفارمیشن بھی بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب بلیک ہول کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی، تو اس چیز کی انفارمیشن بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سائنسدان اسی بات کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی انفارمیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا وہ بلیک ہول کے اندر گم ہو کر ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ انفارمیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایک بلیک ہول ان چیزوں سے بنتا ہے جو چیزیں اس میں گرتی ہے، یعنی ایک بلیک ہول کی انرجی انہی چیزوں سے آتی ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جو چیزیں وہ بلیک ہول اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اب انفارمیشن کے بارے میں یہ قانون ہے کہ انفارمیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن انفارمیشن کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک بلیک ہول میں کائنات کے آغاز سے جو چیزیں بھی گری ہیں ان تمام چیزوں کی انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے، یعنی کائنات کا تمام علم ایک نقطے یا سنگولیرٹی میں موجود ہے۔ تو کائنات کے آغاز سے اس وقت تک اور پھر قیامت تک کی تمام انفارمیشن ایک بلیک ہول میں موجود ہے، اور وہ تمام انفارمیشن قرآن میں اور قرآن میں سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کی با کے نقطے میں موجود ہے۔ یہ وہی نقطہ یعنی سنگولیرٹی ہے جو بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور جس میں تا قیامت ایک ایک پارٹیکل کی انفارمیشن سٹور ہے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ ایک کائنات کا بلیک ہول ورم ہول کے ذریعے وائٹ ہول سے منسلک ہے جو ہمیں کسی اور کائنات میں لے جا سکتا ہے۔
यानी ब्लैक होल मुख्तलिफ कायनातों के दरमियान सुरंग का काम देते हैं। ये ब्लैक होल आपको मुस्तकबिल में लेकर जाएगा तो वाइट होल और वर्म होल के जरिए माजी की खिड़की खोलने का सबब बनेगा। यानी जब आप ब्लैक होल में गिरते हो और रोशनी की रफ्तार से भी तेज उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की तरफ जाते हो तो आप एक और कायनात में पहुंच जाओगे। साइंस भी आज ये बात तस्लीम करती है कि ब्लैक होल किसी दूसरी कायनात में जाने का एक दरवाज़ा है। कुरान की सूरह वाक़या की आयत 75 और 76 में अल्लाह फरमाता है, तो मुझे कसम है उन जगहों की जहां तारे डूबते हैं और तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। अब इन आयात में सितारों के डूबने की जगहों को यानी ब्लैक होल्स को अजीम कहा गया है। इसकी अजमत का अंदाज़ा हमें इस मिसाल से हो जाता है कि हमारी पूरी ज़मीन जिसकी डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, इसको अगर कंप्रेस किया जाए बिना इसके किसी मास को कम किए, इसको दबाते जाएं और इतना दबाएं कि वो एक छोटे बाल की तरह छोटा हो जाए, यानी पूरी दुनिया को 1 या 2 सेंटीमीटर के साइज जितने बाल में कन्वर्ट करें तो हमारी ज़मीन एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि तब इसकी क्या डेंसिटी यानी कसाफत होगी, या यूँ कह लें कि तब ज़मीन की कसाफत इनफाइनाइट यानी लामहदूद हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ब्लैक होल बनने में क्या पावर लगती होगी, और इतने अजीम ब्लैक होल को एक अल्लाह की ज़ात ही बना सकता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इन ब्लैक होल्स की कसम खाई कि अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र पर जाते हुए जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है, वो कैसे कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता है। क्या वो बेरी का दरख्त एक ब्लैक होल है? इसके बारे में तफसील एक और वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।